السلام علیکم۔ فلرٹ کا لفظ ہم سب نے سنا ہوگا، مگر اس کو سمجھا بہت کم لوگوں نے ہے۔ اکثر فلرٹ کا نام سنتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فلرٹ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی اسمائل، آپ کے باڈی پوسچر، باڈی لینگویج سے کچھ ایسے ایموشنز کا اظہار ہے جس سے آپ دوسرے کو یہ یقین دلاتے ہیں یا بتاتے ہیں انکانشیسلی کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو وہ شخص اچھا لگ رہا ہے۔ یہ میلز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، فیمیلز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور کلچر ٹو کلچر یہ چیزیں ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ویسٹرن کلچر میں کسی کو ٹچ کر لینا اپوزٹ جینڈر میں نارمل ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے تو اس کو آڈ لیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کو دیکھنا، کسی کی طرف مسکرانا، کسی کو نظر بھر کر دیکھنا فلرٹ کہلاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں مثبت رہیں تو یہ فلرٹ کہلائیں گی، اور اگر یہ حد سے تجاوز کرنے لگیں تو یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آئیں گی۔ ماہر نفسیات اس کو کیسے دیکھتے ہیں، فلرٹ کیسے ہوتا ہے، پازیٹیو فلرٹ کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے، اس سے کس قسم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمود رحمان کے ساتھ، اور میڈم صدف تفسیر ہمارے ساتھ ہوں گی۔ بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ سر، فلرٹ کو کیوں نہیں سمجھا جا سکا ہماری سوسائٹی کے اندر؟ فلرٹ اصل میں ایک آرٹ ہے، فن ہے، اور ویسٹ میں تو اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور آپ کو میڈیا میں چلے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، یعنی ایسے موضوعات جس پہ بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو نیچرل ہے، مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے قدرت نے ایک کشش رکھی ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو لازماً اپنے نیکسٹ کو لبھانے کے لیے کوئی ایسی چیزیں نیچرلی کچھ ہو جاتی ہیں اور کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ تو فلرٹ اصل میں یہ ہے کہ جھوٹی محبت کا اظہار یا مصنوعی محبت کا اظہار، اور اس کو ایسے بھی لیا جاتا ہے کہ بندہ سیریس نہیں ہوتا، اس کو انجام تک لے کر نہیں جانا چاہتا، یا کنوکشن اس کی نہیں ہوتی، کمٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کو پورا نہیں کرتا، خالی خولی بس وقت گزارنے کے لیے کسی سے محبت کا اظہار کرنا، یہ فلرٹ کہلاتا ہے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ بات پہنچتی شروع یہیں سے ہوتی ہے، خالی دل لگی سے، لیکن بعد میں پھر معاملات سیریس ہو جاتے ہیں۔ سر، وہ آپ آف دا کیمرہ ایک شعر بھی سنا رہے تھے، وہ بھی جی سنائیے۔ جی، ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ اس کو اصل میں دل لگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دل کی لگی میں دل کو ایسی لگی کہ دل کھو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب دل کھو جائے تو پھر ظاہر دل ہے کی لگی دل کو ایسی لگی کہ کہ دل کھو گیا، اور ظاہر ہے جب اب دل کھو جائے کسی کا تو یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدف، فلرٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فلرٹ کو ہم پازیٹیو وے میں بھی دیکھتے ہیں، فلرٹ کو ہم نیگیٹیو وے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر تو فلرٹ اس قسم کا ہے کہ وہ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی ٹارچر نہیں کر رہا، یا سائیکولوجیکلی اگلا بندہ انسیکیور نہیں ہو رہا، تو وہ ایک اچھی چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ چیز حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے اور اگلا بندہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انسیکیور فیل کر رہا ہے، تو اوبویسلی وہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فلرٹ کی بھی آگے سے ٹائپس آ جاتی ہیں۔ فلرٹ اٹ سیلف از اے ہیوج ٹاپک ٹو بی کورڈ۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف جو ہے نا وہ ایک اچھے انٹریکشن کے لیے فلرٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ فلرٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں، پولائٹ وے میں ہوتا ہے، سیکس کے طور پہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ انسٹرومنٹل جو ہے نا وہ اس کی ٹائپ آ جاتی ہے۔ 3 سے 4 اس کی جو آگے فردر ٹائپس آتی ہیں، ان میں جو مین ٹائپ آتی ہے وہ یہ ہوتے ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے فلرٹ کر رہے ہوتے ہو۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فلرٹ کی ٹائپ ہے ان میں سے جو بھی بندہ، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہے چاہے وہ عورت کی طرف سے ہے، ان میں سے وہ کس ٹائپ کے لیے جو ہے نا وہ اگلے بندے کو فلرٹ کے لیے اپروچ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا فلرٹ مرد و خواتین دونوں کرتے ہیں؟ اصل میں میل چونکہ ایک ڈومیننٹ جو ہے سیکس ہے، تو زیادہ تر تو مردوں کی طرف سے ہی فلرٹ ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہے، اسی لیے کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے، خواتین اگر بار بار مطلب ہے بالوں کو سنوار رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح سے مرد جو ہے بار بار کوئی اپنی ٹائی کو درست کر رہے ہیں، یا اچھا ایک دوسرے کی طرف توجہ ہے، یا ایون پاؤں اور کا رخ، ٹھیک ہے، نیکسٹ پرسن کی طرف ہے، ایون جب بیٹھے ہوئے ہیں یا گھٹنے اگر رخ نیکسٹ پرسن کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے
اور یہ یعنی یہ جان بوجھ کے نہیں. باڈی لینگویج جو ہے یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ آپ دوسرے کی طرف کچھ اٹریکٹڈ ہیں. مثلاً کسی محفل میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو افراد بہت قریب ہیں, مثلاً 6 انچ کا فاصلہ جو ہے نا یہ انٹیمیٹ یا پرسنل اسپیس کہلاتا ہے. تو اتنے قریب کوئی ایسے شخص جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی آپس میں افیلیشن ہوگی, تو دور سے دیکھ کے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے صدف, یہ اس پہ ذرا آپ اپنی رائے دیں اور ریپرزینٹ کریں ذرا خواتین کی برادری کو کہ کیا خواتین بھی فلرٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یس. دیکھیں جو ایک اٹریکشن ہے اپوزٹ جینڈر کے لیے وہ ہم نہ مرد میں سے ختم کر سکتے ہیں نہ ہم عورت میں سے ختم کر سکتے ہیں. جو بھی ریسرچز ہوئی ہیں وہ پاسٹ کی ہوئی ہیں. جو آج کل کا ایرا چل رہا ہے نا 2020 اور 2021 کو اگر ہم دیکھیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک لائف چینجنگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایرا آیا ہے, تو اوبویسلی خواتین بھی فلرٹ کرتی ہیں. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے تو اٹریکشن پیدا کی بھی جاتی ہے, اور اٹریکشن کے لیے آپ جو ہے نا وہ کبھی بھی تگ و دو کرتے بھی نہیں ہوں. اس چیز پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خاتون جو ہے وہ اٹریکشن جو ہے نا وہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے بن سنور کے جا رہی, کیونکہ کچھ لوگوں خواتین کی وہ جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم باڈی لینگویج پہ بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک باڈی لینگویج کا ٹریٹ آ جاتا ہے, یہ جو پوسچر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے جو آئی بروز ہوتے ہیں نا ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ کا ایک آئی برو تھوڑا سا اوپر ہوگا, ایک تھوڑا سا نیچے ہوگا. تو جو سب سے پہلے اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ دو بندے آپس میں جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں انٹریکشن کے بعد, تو آپ ان کی آئی لینگویج کو, ان کے جو ریزڈ آئی بروز ہوں گے نا, سب سے پہلے آپ ان کو جو ہے وہ دیکھیں, آپ کو فوراً سے پہلے چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسمائل کرنا اور کس حد تک فلرٹ میں اسمائل ہو کہ دوسرے بندے کو یہ لگے کہ یہ پازیٹیو ہے؟ ہاں, اصل تو سب سے بڑا ہتھیار تو اسمائل ہے, لیکن اس میں ہاں لیکن اس کے جو گرو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اسمائل آہستگی سے شروع کریں, نظر ملاتے ہوئے, اور آہستہ آہستہ ہونٹ کھولتے جائیں. یہ اسمائل لینے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں, آپ اسمائل کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اسمائل کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے, فلرٹنگ کی بھی ٹریننگ آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اب جو ہوتے ہیں نا ایئر ہوسٹس ہیں, وہاں جائیں, ہر مسافر چاہے وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے ان کو مسکرا کے اسے ویلکم کہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب بزنس میں بھی آ گیا ہے. تو بزنس کے بجائے اگر آپ کو اپنی عملی زندگی میں اگر یہ چیزیں لے آئیں, ان چیزوں کو بہت اچھا ہے. لیکن اس میں یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سیکھنی پڑے گی کہ فلرٹ کرنا بھی, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ نیگیٹو ہے, اچھا بھی ہے. اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے پھر ہمیں گر سیکھنے چاہیے. مثلاً آپ نے وہ سنا ہے کہ پھول موتی ہے دا مار کے جگہ سونی ہے. ٹھیک ہے, جی. تو اگر آپ کسی کو پتھر مار کے متوجہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بد مزگی ہے. پھول مار کے متوجہ کریں گے تو یہ سلیقہ ہے. اب کا کچھ عرصہ ہوا ہے, بہت پیاری بات, بدمزگی اور سلیقہ. آپ پچھلے دنوں کافی کچھ سال ہوئے ایک مووی آئی تھی اور اس کا نام تھا ماں تجھے سلام. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے دیکھا کہ اسٹافس پہ کھڑے ہوئے اگر لڑکیاں کھڑی ہیں تو گزرتا ہوئے کوئی شخص کہہ رہا ہے ماں تجھے سلام. اچھا, یہ بڑا بھدا طریقہ ہے. اب کون لڑکی ہوگی جو جسے اگر ماں کہیں گے تو خوش ہوگی؟ یا آپ لڑکیاں جا رہی ہیں اور آپ سیٹی بجا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں, آپ کسی کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں یا معاملے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا بھی سلیقہ نہیں آتا کہ ہمیں فلرٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کا اس کی کمی ہے, فقدان ہے. یعنی کہ کسی کو اپروچ کیسے کیا جائے, بات کیسے کی جائے, یا اپنی فیلنگز کا اظہار کیسے کیا جائے, یہ برا نہ لگے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صدف, کسی کو دیکھنا, کب دیکھنا اور کیسے دیکھنا, وہ کہتے ہیں کنکیوں سے دیکھنا, کیسے دیکھا جائے یا وہ اظہار کیسے ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ دیکھنا اسٹیئر بن جائے اور وہ ہراسمنٹ میں آ جائے؟ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس بندے کو جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہیں, کیا وہ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہی بات آپ کی کہ ایک چیز ہوتی ہے گلینس کرنا اور ایک ہوتی ہے چیز اسٹیئر کرنا. آپ جو ہے نا ایک بندے کو دیکھے جائیں گے وہ اوبویسلی انسیکیور ہونا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ فیمیل ہے یا چاہے وہ میل ہے. اگر آپ ایک بندے کو گھور رہے ہیں, گھوری مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی محفل میں بیٹھ کے, وہ پھر آپ کو آ کے تھپڑ ہی مارے گا اور اس نے کچھ نہیں کرنا ہے. تو ایک وے ہوتا ہے, دا وے یو انٹریکٹ ود ادرس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئی ہے, ٹھیک ہے, آئی کانٹیکٹ ہے, آپ اپنا جو آئی کانٹیکٹ ہے اگلے بندے کے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ مینٹین کریں فیس پہ. اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی آپ باڈی پارٹس پہ جائیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آنکھوں کی طرف دیکھو, اس کے بعد آپ نے پورے کے پورے بندے کو جو ہے نا وہ اسکین کر کے رکھ دیا. وہاں پہ آپ سب سے پہلے غلطی کرتے ہو. وہاں پہ اگر آپ
یہ سیکھ لو کہ آپ نے صرف آئے اس کی حد تک رہنا ہے، اور اگر دوسرا بندہ آپ کو اس کے رسپانس میں آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے اور آگے سے وہ ان رسپانس اسمائل پاس کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو آگے جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے نا وہ لے کے چلنا چاہیے. اور اسمائل کا بھی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ مسکراتے ہیں تو اگر ان کے لپس جو ہے نا وہ پسڈ ہوتے ہیں، مطلب جو بالکل پسڈ اسمائل کرتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ آرٹیفیشل اسمائل ہوتی ہے، اور وہ جبرن یا جو ہے نا وہ فورسفل اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی اسمائل کرو گے آپ کی جو آئی کی ڈائلیشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، آپ وہ چیز نوٹس کرو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اگر آپ جو ہے نا صرف اسمائل کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں کوئی موومنٹ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے وہ آرٹیفیشل اسمائل. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروس فیٹ اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ جب آپ کے جیسے ہی آپ جینون اسمائل کرتے ہو، یہاں پہ جو آپ کی کروس فیٹ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، اور یہ والے آپ کے مسل جو ہے وہ فور سے کانٹریکٹ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک سائن ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کے جینون اسمائل پاس کر رہا ہے یا وہ صرف آپ کے ساتھ فیکنس شو کر رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ اگلے بندے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر تو وہ آپ کے آئی کانٹیکٹ کے رسپانس میں آپ کو آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے اور ان ریٹرن اسمائل پاس کرے تو اٹ از گڈ فار یو، ادروائز وہیں پہ رک جائیں ورنہ تھپڑ آپ کے مقدر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹچ جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کی اسٹڈیز میں دیکھ رہا تھا، اس میں تو کافی اچھا ہے، ایک جینٹل ٹچ یا کسی کے قریب ہو کر اس کو چھو کر بات کرنا اسے اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں ٹچ کو کیسے لیا جائے گا اور اس کا فلرٹ سے کیا تعلق ہے؟ جی، گزشتہ گفتگو سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. تو اصل معاملہ تو دیکھنے سے ہی شروع ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے. تو بعض لوگ اسی پہلی نگاہ کو اتنا طویل کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو گھورنے تک آ جاتے ہیں. تو یہ گھورنا غلط ہے، دیکھنا مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی پیدا کی ہے اس کو دیکھنا میرے خیال میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے. اور اگر آپ جیسے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، خالی وقت گزاری نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے آفیسز میں بھی کام کرتے ہوئے اتنے لانگ آورز ہوتے ہیں کہ ٹائم کیسے گزاریں. تو اس میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بچے کو سکھانے کے لیے کنڈر گارڈن بن گئے ہیں، کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں، اسی لیے ایجوکیشن کی یہ تھیوری ہے. جو ایڈلٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو رومانس کے ذریعے آپ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو صحیح طریقے سے پازیٹیولی استعمال کیا جائے. تو جہاں تک ٹچ کا تعلق ہے، ویسٹ میں تو یہ ہے کہ مرد عورت ہاتھ ملاتے ہیں، رواج ہے. ہمارے ہاں ابھی کم ہے، شاید ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں ٹچ کا معاملہ وہیں آتا ہے کہ جب آپ مثلاً ایون سیم جینڈر میں کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اتنے قریب بیٹھے ہیں کہ ٹچ کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز پکڑتے ہوئے آپ ٹچ کر لیتے ہیں، تو یہ ٹچ کرنا تو اچھا ہے. اس سے آپ سیم جینڈر میں کچھ لوگوں کو ہاتھ سے چھونا، بازو دبانا، سیم جینڈر کی اگر بات کر لیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ٹچ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس سے پھر آپ کو نیکسٹ پرسن کا رسپانس دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس کا رسپانس پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ منع کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے باز آ جائیں. اچھا، وہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کسی کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کے بات کی جاتی ہے تو یہ ایک دوستی کی علامت ہے. ہاتھ پکڑ کے کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اٹینشن کی علامت ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کیا افیکشن جو ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہیں یا دوسرا بندہ انوائے ہو سکتا ہے اس سے؟ نیچرلی تو یہ بڑھاتے ہیں اگر دونوں ریلیکسڈ ہیں، دونوں میں کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے. کیونکہ ٹچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جیسے ہمارے ہاں مائنڈ سائنس میں آتا ہے کہ ریکی میں جب ٹچ کر کے ریکی دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، تو آپ کے جسم میں اینڈورفنز نکلتے ہیں. یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو پلیئر ہارمون ہے. ایسے آپ کو خوشی ہوتی ہے، جیسے مساج سے بھی خوشی ہوتی ہے. تو ٹچ میں پھر وہ اصل میں ایک نیکسٹ سٹیج ہے کہ اگر آپ کے تعلقات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کسی سے تو وہاں ٹچ کی نوبت آتی ہے، ورنہ عام طور پر ٹچ کی نوبت نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا صدف، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کیسے سکھائی جائے لوگوں کو کہ جب ریلیشن ہوتا ہے، کچھ دو لوگ آپس میں ہوتے ہیں یا جو آپس میں میل ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، فلرٹ اس میں کیا رول ادا کرتا ہے؟ آپ نے اسٹرکٹ نہیں ہونا، آپ نے ہارڈ نہیں ہونا. مطلب یہ ایک جو فلرٹ کا لفظ ہے اس کو پولائٹلی اور پازیٹیولی ہم اپنی سوسائٹی میں کیسے لے کے آئیں، بجائے اس کے کہ موٹر سائیکل پر ہم ہوٹنگ کرتے پھریں یا کسی پہ ہارش جملے کسنا شروع کر دیں. تو ان چیزوں کو ہم اپنی سوسائٹی میں اسمائل کے اندر اور گڈ ول کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جو پہلے والی آپ نے ایک بات بولی
وہ ہراسمنٹ میں آ جاتی ہے کہ آپ کسی پہ جملہ کس رہے ہو, آپ کسی کو جو ہے نا وہ نیگیٹو وے میں اپروچ کرنا چاہ رہے ہو, یا آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ اگر اسے کر رہے ہو اور وہ بندہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل نہیں ہو. اور یہاں پہ سب سے پہلے سر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی انٹریکشن میں ہو, آیا وہ آپ کے ساتھ ریلیکس ہے یا نہیں ہے, وہ کیا آپ کے ساتھ کمفرٹیبل زون میں ہے یا نہیں. اگر آپ کو پہلے ہی دیکھیں بینگ این ایڈلٹ آپ کو فوراً سے چیز فیل ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ ریلیکس ہو کے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ اس کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ ہاتھ یوں بند کر کے اور آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, نہ وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا, نہ ہی وہ اسمائل پاس کر رہا ہے, اٹ از سمپلی آ جیسچر فار یو, اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ ناؤ. آپ آگے ریلیشن کو مت کنٹینیو کرو. لیکن ہاں اگر جو پازیٹیو سائنس اینڈ سمٹمز آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے پہلے ہے وہ آئی کانٹیکٹ آپ کا مینٹین ہوگا, دوسرے میں آپ کی اسمائل جائے گی. اچھا صدف, ایک چیز اور, یہاں اسمائل کو کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے بات کی, اس نے کرٹسی میں آپ کو اسمائل دے دی, تو کیا یہ اس کا ہر بار یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ اپوزٹ جینڈر آپ میں انٹرسٹڈ ہے؟ تو یہ اسمائل کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا؟ اسمائل کو ہم نے بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ نیرو وے میں لینا شروع کر دیا کہ اگر کسی نے بھی آپ کی طرف اسمائل پاس کیا تو اٹ مینس دا پرسن از انٹرسٹڈ ٹورڈز یو. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور موسٹلی فیمیلس کے اندر سب سے پہلے مس انڈرسٹینڈنگ یہاں سے آتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کے اسمائل پاس کیا تھا. تو یہاں پہ فیمیلس پہ جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگر ہر آنے والا بندہ آپ کو اسمائل پاس کرے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سے 15 مرد آپ کی طرف اٹریکٹیڈ ہے. وہ بالکل ایک جو ہے نا وہ اب نارملٹی ہو جائے گی کہ 10 سے 15 بندے ایک ٹائم پہ آپ کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. ہر اسمائل کو آپ پازیٹیو وے میں لیں کہ ہر ایک کیونکہ ہمارا اس ٹائم پہ جو پروفیشنل اور جو سوشل انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس کانٹیکسٹ میں آتے ہوئے باڈی لینگویج کو جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کریں کہ اگلے بندے کا باڈی لینگویج اور جو الفاظ ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں سپورٹ یا نہیں کر رہے. اگلا بندہ آپ کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا ہے, اس کی باڈی لینگویج آپ سے اپوزٹ ہے, سمپل از دیٹ. اچھا سر, کمپلیمنٹ کسی کو جب ہم دیتے ہیں, کسی کی تعریف کرنا, کسی کے ڈریس کی تعریف کرنا, کسی کے بالوں کی تعریف کرنا, یا کسی کے میک اپ کی تعریف کرنا, کس حد تک تعریف بہتر لگے گی اور کس حد کے بعد یہ لگے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کمپلیمنٹ جینون ہونا چاہیے, اور جو چیز اچھی لگ رہی ہے واقعی اسی کی تعریف کریں. البتہ یہ ہے کہ احتیاطاً کسی شخص کی ڈائریکٹ تعریف کرنے کے بجائے آپ اس کے کسی آئٹم کی, آپ کے مطلب ٹائی کی کہ بڑی اچھی ٹائی ہے, کہاں سے خریدی ہے, تو یہ بات شروع کرنے کا بھی ایک بہانہ ہے. تو کمپلیمنٹ پاس کرنا اچھا ہے اور ضروری ہے, اور لیکن یہ ہے کہ بندے کا خوش مزاج ہونا اور گاہے بگاہے لطیفے سنانا تاکہ لوگ آپ کی کمپنی کو پسند کریں, یہ اس کے ایٹیکیٹس میں آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ میتھس ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کسی لڑکی کو اگر آپ نے ہنسا لیا تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ نے مائل کر لیا. بلکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا شریف شو میں, تو عمر شریف انٹرویو کر رہے تھے میرا کا, تو گفتگو میں انہوں نے کئی دفعہ ہنسایا, تو میرا کہنے لگیں کہ واقعی میرا ہنسنے کو دل جی چاہ رہا تھا. تو عمر شریف کہنے لگے ہاں ہاں, اور واقعی میرا پھنسنے کو جی چاہ رہا تھا. تو ہمارے یہاں کچھ میتھس بھی ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کو ہنسا لیا تو گویا آپ نے اس کو فتح کر لیا, لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اور ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے, ایک ماحول بنانے کے لیے, آج کل تو خاص طور پہ اس لیے کہ پہلے تو خواتین اتنی جاب وغیرہ نہیں کرتی تھی, اب دیکھیں تو آفیسز میں کوئی ایجوکیشن ہے, اداروں میں کوئی ایجوکیشن ہے, اور مرد اور اکٹھے کام کر رہے ہیں, کئی گھنٹے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے ریئل سینس میں فلرٹ کرنا یا کسی سیریس کسی نتیجے کی طرف جانا, بلکہ یہ ہے کہ آپ اچھے کمنٹس کے ذریعے ماحول کو خوشگوار بنا کے رکھتے ہیں. اچھا, ایک آخری سوال جواب میں آپ دونوں سے لوں گا, اور پہلے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. جیسے صدف صاحبہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ مقدر اور نصیب میں تھپڑ ہے, تو کیا کسی کو روکنے کا اور یہ بتانے کا کہ یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی, اس کا واحد حل تھپڑ ہی ہے, یا کسی رسپیکٹفل وے میں بھی منع کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں کہتے ہیں کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. ٹھیک ہے, تو وار اور اس میں تھپڑ تو ہوتے ہیں محبت میں بھی, اور پہلے تو ڈوئل لڑا جاتا تھا. تو آج کل سر اب 5th جنریشن وار ہے نا, اب تو ہاں, لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جس کی طرف سے تھپڑ آتا ہے یا معاملہ بگڑتا ہے, پھر فیملیز تک نوبت پہنچتی ہے, ایون تھانے تک جاتے ہیں, اور آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے اس کا نتیجہ, اس کا حل یہ ہے کہ ان دونوں کی شادی کرا دی جائے.
अच्छा। तो इसका मतलब है थप्पड़ मारने का भी फिर कोई फ़ायदा तो ना हुआ। अलबत्ता यहाँ मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा, और वो ये है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं फ्लर्टेशन की। जी जी सर। तो मैं जो ताज़ा तरीन नई टाइप है उसका जिक्र करना चाहूँगा, और वो ये है ई फ्लर्टिंग। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन जो हो रहा है, तो बल्कि एक लड़की ही उसने वीडियो बना रखी थी यूट्यूब पे, बता रही थी कि जब पहला लाइक आता है तो लड़की समझती है कि शायद गलती से कर दिया होगा। उसी बंदे का जब दूसरा लाइक आता है तो फिर वो सीरियस होने लगती है। फिर तीसरा और चौथा लाइक आता है तो कहती है अच्छा मैं मुलाकात के लिए कौन सा ड्रेस खरीदूँ। आजकल तो दिल वाला लाइक आ गया हाँ यही। सर। फिर जब पाँचवा और छठा लाइक आता है तो कहती है भाई हमारे बच्चे किस तरह के होंगे। ठीक है। तो जब सातवां आठवां लाइक आता है तो जी चाहता है कि मैं पुलिस को बुला लूँ। सही सही सही। तो आजकल जो ई फ्लर्टिंग आ गई है, सबसे बड़ा मसला ये है, हमें उसके एटिकेट सीखने चाहिए, और उसके ये है कि उसको एक जायज़ हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सवाल आपसे तशद्दुद पे ही ठीक होगा। हो गया। जी। नहीं, वो एक आपकी आखिरी हद है ना। असल में सिर्फ ये सवाल करने का मकसद ये है कि सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं बिल्कुल। है, ये लड़कों में भी है कि अगर उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा तो एसिड अटैक्स की तरफ चले जाते हैं, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाते हैं, ख़वातीन ये थप्पड़ वाले मामले की तरफ आ जाती हैं। तो कोई दरमियाना रास्ता तो होना चाहिए ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस रह सके। सोसाइटी का जो बैलेंस है ना, वो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। मतलब अगर हम जोक्स अपार्ट बात करें तो, कि आप देखो कि आपने बैलेंस में किस तरीके से आना है। आप इग्नोर कर दें, आप वो जगह छोड़ दें। हर दफ़ा जगह छोड़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप हार गए हैं, या जो है ना वो आपके अंदर इतने गट्स नहीं। अवॉइड करना। अवॉइड, सिंपल इज़ दैट कि आप वो जगह छोड़ दें, आप वो जगह अवॉइड कर लें, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, आप अपनी चेयर को रोटेट कर लें, या आप जो है ना वो उठ के किसी और जगह पे बैठ जाए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ करें। दूसरे पे आ जाता है कि आप जो है ना वो मतलब किसी और के साथ जो है ना वो बात कर के कि ये इस तरीके से मुझे जो है ना वो हरासमेंट है, या जो है ना वो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, यानी मैं तंग हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो इनडायरेक्ट मैसेज। इनडायरेक्ट मैसेज कर दे। थर्ड पे आप उस बंदे से डायरेक्ट बात कर लें, क्योंकि आजकल ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, हर एक बंदे के अंदर इतनी करेजियसनेस है या इतना वो बोल्ड है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो आप अगले बंदे को ऐसे कन्वे कर दो डायरेक्टली जाके बड़े आराम से कि आप इस तरीके से जो है ना वो उस टाइम से बात कर रहे थे, या जो है ना वो आपको क्या प्रॉब्लम है, या आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो हम वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से आप उस टाइम से मेरे साथ इंटरेक्शन में थे, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ, या पूछ लेती हूँ कि आप क्या जो है ना वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी वो चीज़ नहीं होती, तो फिर आखिर पे हमारे पास जो एक हल बचता है वो ये होता है कि या तो फिर हम गार्ड्स वगैरह को बोल देते हैं, और अपनी मदद आपके तहत फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपको जो है ना वो कोई ना कोई लाजमी स्टेप लेना होता है। तो आखिरी एक जो हद होती है, मैंने अपनी पिछले जवाब में बेसिकली वो बताई थी। उससे पहले के जो स्टेप्स हैं वो फिर अभी मैंने क्लियर कर चलें, ये दिए। अच्छा हो गया कि अगर कुछ लोग आपसे लर्न कर रहे हैं या ख़वातीन लर्न कर रही हैं तो वो पहले शुरू के स्टेप से शुरू करेंगी, ये बेहतर होगा। जी, आज हमने फ्लर्ट को समझा। बेसिकली ये नेगेटिव टर्म नहीं है, और हमारी सोसाइटी में जो लोग हार्श हो जाते हैं, ईव टीजिंग की तरफ चले जाते हैं, हरासमेंट की तरफ चले जाते हैं, एसिड अटैक्स की तरफ चले जाते हैं, धमकियों तक चले जाते हैं, उनको बेसिकली अपने अंदर पोलाइटनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि किसी को क्या अच्छा लग रहा है, या दोनों फ्रीकैन के माबैन अगर कोई ताल्लुक़ कायम हो रहा है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है। हमारे एक अंग्रेज़ी के उस्ताद कहा करते थे कि अगर आपको मोहब्बत है तो आप दुनिया के खुशनसीब इंसान हैं, मगर अगर आपके यही जज्बा, अगर ये पोजेसिवनेस में कन्वर्ट हो जाए, और आप ये सोचें कि कोई शख्स आपका हो जाए और सिर्फ आपका हो जाए, तो उससे ज़्यादा आपको कोई दुख नहीं दे सकता। मोहब्बत बांटने का नाम है, खुश रहने का नाम है, और खुश रखने का नाम है। आज के लिए इतना ही। सुहेल ताज को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।